صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے, عام عوام الناس, ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ. السلام علیکم. لونڈیاں کن کو کہا جاتا ہے اور اسلام میں لونڈی کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ہم بستری کون مرد کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں کر سکتے ہیں, اور لونڈی کے کیا حقوق ہیں, اور لونڈی کب آزاد ہوتی ہے, اگر اس کے بچے ہوں وہ آزاد ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں. سنتے ہیں پہلا بیان. آئیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی. یہ بھائی نے فرمایا کہ لونڈی و کنیز آج کے دور میں ہیں یا نہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے اور وہاں سے جو لوگ قیدی بنتے تھے, اگر مرد ہوتے تھے تو وہ غلام کہلاتے تھے, عورتیں ہوتی تھی تو ان کو کنیز کہا جاتا تھا. تو چونکہ اسلام سے پہلے بھی طریقہ کار جاری تھا, جب اسلام کے ابتدائی دور تھے اس میں بھی, یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ چیزیں جاری و ساری رہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ تھی اور پھر اللہ کا حکم بھی تھا کہ آزادی کے بارے میں فضیلت بیان کی جائے کہ ان کو آزاد کیا جائے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا, جتنا حصہ آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا, پورا آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ پورا اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو پھر آہستہ سے یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں اور آج کے دور میں آپ کو کہیں کوئی لونڈی کنیز نظر نہیں آتی اور نہ دوبارہ لونڈی کنیز بنانے کی اجازت. دوسرا بیان. اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ. اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی, اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے, نہیں, صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے, عام عوام الناس, ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ. تو اب ان کا دو ہی حال تھے, ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس, وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں. خیر اب یہ سلسلہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے. اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے. خود جو سیدہ صفیہ تھیں یہودیہ تھیں اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا, اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا اور ام المومنین بن گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے. تو آج یعنی یہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا, وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی. اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا, لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تیسرا بیان. اور یہ جو لونڈیاں بھی ہوتی تھی نا جن کے ساتھ انسان ہم بستری کر سکتا تھا, یہ وہ ہوتی تھی جو کمپلیٹلی اسے آدمی کی ملکیت میں ہوتی, ملکیت کے غلام. پارٹنرشپ میں بھی غلام لیے جاتے تھے کہ بھائی اچھا تگڑا نوجوان ہے, دونوں مل کے لے لیتے چلو اپنے کام کے لیے. تو یہ پارٹنرشپ ہے, اس کو انسان دونوں مل کے. لیکن ایسی لونڈی جو ملکیت کی اس کی خود کی ہو, اس سے وہ جو ہے ہم بستری کر سکتا. لیکن بہت سخت رولز ہے, یاد رکھیے. کیا رولز ہے, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے بھی, آئیے سناتا ہوں. اگر غلام ایک معاشرے میں لائے جائے, غلام عورتوں کو لایا جائے, ان کی جنسی تسکین پوری نہ ہو, تو مجھے بتائیے وہ اور اس معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی؟ ایک معاشرے میں 100 غلام عورتیں ہیں, اب ان کی خواہشات کون پوری کریں گا بتائیے؟ برائی پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی؟ اسلام نے کہا اس مالک کو اجازت ارشاد کرنے. لیکن ایسے رولز باندھے سبحان اللہ کہ اگر ایک انسان اپنی لونڈی سے جو اس کی ملکیت کی ہم بستری کر لیتا ہے, سمجھ رہے آپ, تو اب اس کو بیچ نہیں سکتا ہو, شادی نہیں ہوں گی اس سے, لیکن آپ بیچ نہیں سکتا اس کو. اور اس کے بچوں کو پورا حق ہے, وہ آپ کے بچے مانے جائیں گے, غلام کے بچے نہیں رہیں گے. گویا اس لونڈی سے ہم بستری کیا, غلامی ختم, وہ آزاد ہو جاتی ایک طرح سے. چونکہ اب اس کی دوسری کسی سے شادی ہوں گی, اب اس کے بچے آپ کے بچے ہو گئے, گویا غلامی ختم ہو گئی. ختم ہوگی نا غلامی. اب کہاں غلام بچی ہو, ٹھیک ہے اس سے نکاح نہیں ہوا, لیکن اب رولز تو کتنے اسٹرکٹ ہیں. اب وہ بیچی نہیں جائیں گی, اس کو زنا نہیں کروا جائیں کسی اور سے, اس کے بچے پورے ہاف, ایسے نہیں کہ میں غلام ہے تو آدھا اس کو نہیں, اس کے بچے پورے آپ کی وراثت میں مالک ہے جیسا آپ کے بچے, مطلب اپنے بیویوں سے جو بچے ہوتے ہیں. کتنی حکمت کے تحت اسلام نے غلامی کو ختم ابالش کیا.
اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، بیوقوفانہ فلسفہ والا مذہب نہیں کہ کچھ تو چلو ایسا تو ایسا نہیں. وہ جانتا ہے کہ فطری طور سے چیزیں اگر آتی ہیں برائیاں فطری طور سے انہیں نکالا جائے. تو غلامی کو ختم کر دیا اسلام نے اس کے ذریعے. تو بہت سارے لونڈیاں کیا کتنی گندی بات ہے اسلام نے، میرے کو تو عجیب لگتا سن کے. عجیب نہیں ہے، یہ بہت پریکٹیکل سلوشن ہے. اس سماج میں جہاں عورتیں ہیں لونڈیوں کی طرح استعمال ہوتی ہے، اگر ان کی خواہشات پوری نہ کی جائے تو یہ راستہ نکالیں گی ضرور. سمجھ رہے آپ، راستہ نکلتا ہی ہے. تو کہا پریکٹیکل یہ ہے، انہیں جو مالک کا استعمال کرے، ان سے ہونے والے بچے پھر اس کے بچے ہو جائیں گے وراثت کے حصے دار. خود بخود وہ عورت آزاد ہو گئی، غلامی ختم ہوئی، ایک خاندان غلام کا ختم ہو گیا اور وہ آزاد ہو گئے. سمجھ رہے آپ. تو کہا سوا اپنے بیویوں کے اور لونڈیوں کے اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت صحیح.